بلوچستان بار ایسوسیشن فیصلے کے صدر امان اللہ کنڈرانی صاحب یہ وحدہ میں گمہ لائن اس طرح موجود ہے. السلام علیکم کنڈرانی صاحب. وعلیکم السلام. کنڈرانی صاحب ایک وسطی کی روچہ بوتے کے اطراق کا شمچ چیز سمجھے کہ یہ صدارتی الیکشن سبب یا ٹریٹی حلاس ہوا کے سبب یہ جو ترکی تو کا ماحول جو امن خراب بھی گئے اسی وجوہات چھے بت کنا یہ ترکی تو کارتی زی بوتا بعض افسوسناک ہیں بعض دلگیر بوتے ماں اس طرح اور ماں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آدھی مردم زخمی بوتا ہماں جلد سے احتیاط پکن اور کہتے شہید بوتا اللہ علیہ مغفرت پکن اور ترکی آہاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فصلہ بکن. اسلام ترکی کہتے ہیں دنیا تا مسلمانہ لیڈ کریں پاکستان یا سعودی عرب کہتے ہیں یا ایران آپ مسلمانہ لیڈ کرنے نیا صحیح معنی ماڈریٹ مسلمان ملکانی لیڈر کرتے ترکی یا ملیشیا قسمتی ہے. میں مسلمان ملکانی آبادی تو بعض آنی زیادہ ہے بنگلہ دیش ہے اور پاکستان ہے. ہر دو کہتے ہیں چھ کچھ ریت کی بوریاں ہیں. یہ ریت کی بوریاں کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے ترکی نے. وہ یورپ کے ساتھ کمپٹیشن کر رہے ہیں. وہ انٹرنیشنل ایشوز میں ہمارے کشمیر کے ایشو میں فلسطین کے ایشو میں شام کے ایشو میں وہ ہراول دستہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں ترکی کے اوپر حملہ یہ امریکہ یورپ کی مشترکہ سازش ہے. وہ ترکی کو ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. 2023 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کا جو معاہدہ ہے 100 سالہ وہ ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد ترکی کے جو سمندر ہیں ان کا کنٹرول جو ہے بحری کنٹرول ترکی کو ملنے والا ہے. یورپ سے وہ کنٹرول ختم ہو رہا ہے. وہ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں ایک مستحکم ترکی کو. اور اردگان جو ہے وہاں کا بہت اچھا ایک لیڈر ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ضرورت مند لیڈر ہے پاکستانی دنیا بھر کا ایک ضرورت مند لیڈر ہے. یہ الیکشن بھی ہو رہے ہیں 2023 میں وہاں پر. تو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ترکی کے عوام کو اس یورپ کے نکلنے کا وہ سزا دی جا رہی ہے اور دوسرا اردگان کو سیاسی طور پر کمزور کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے 2023 کے الیکشن میں. جی امان اللہ صاحب جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ملوث ہے تو امریکہ کے جو ہے وال آف اسٹریٹ جرنل میں ایک مضمون جو ہے شائع کیا گیا ہے ایک آرٹیکل. اسی طرح سے جیسے آپ امریکہ کو خطرہ بتا رہے ہیں امریکہ عمران خان کو جو ہے پاکستان کے لیے خطرہ بتا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہ پاک فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو آپ اس آرٹیکل کو کیسے دیکھتے ہیں جو کہ وال اسٹریٹ جرنل میں شائع کیا گیا ہے؟ یہ تو بدقسمتی سے ہمارے باہر ملک والے جو ہے پتہ نہیں کس طرح لکھتے ہیں. بعض اوقات لکھوائے بھی جاتے ہیں مجھے نہیں پتا اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے. مگر پاکستان کا امریکہ خلاف کوئی ایسا عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا جس سے کوئی سمجھے پاکستان امریکہ خلاف مزاحمت کر رہا ہے. ہم تو امریکہ کے سامنے لیتے ہوئے ہم نے وار اگینسٹ ٹیرر میں اس کا ساتھ دیا اپنے مسلمانوں کو مروایا. ہم نے طالبان کا ساتھ دے کر وہاں پر بٹھایا ان کو. ہم نے مجاہدین کا ساتھ تھا کہ روس کے خلاف ہم استعمال ہوئے. ہم تو ہمیشہ امریکہ کے اتحادی رہے. تو امریکہ کے خلاف تو نہ عمران خان ہے نہ ہماری فوج ہے نہ ہمارے عوام ہے اور ہم چاہتے بھی نہیں ہے کسی کے خلاف. ہم کہتے ہم اپنی پالیسی اپنی ملک کی حالات کے مطابق بنائیں. ہم نہ روس کے مخالف رہے ہیں نہ امریکہ کے. ہم سب کے اتحادی اور سب کے خیر خواہ رہیں. اپنے ملکی معاملات پر توجہ دیں. نہ کسی کو دشمن بنائیں نہ کسی سے اس طرح کی دوستی کرے جس سے کوئی اور دشمن ہمارے خلاف استعمال ہو. تو اس لیے ہماری جو پالیسیاں ہیں وہ اس پر کوئی کریڈٹ نہیں لے سکتا. طیب اردگان کی پالیسی واضح ہے. اس نے جو ہے ایک سمٹ کرائی تھی ملیشیا میں جس میں مسلمان ملکوں کو بلایا گیا تھا جس میں عمران خان کو بلایا گیا تھا مگر وہ امریکہ کے ڈر سے وہاں نہیں گیا. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں امریکہ جو ہے عمران خان کے مخالف ہے. عمران خان تو پالا ہوا ہے ان کا امریکہ کا اور برطانیہ کا. میں سمجھتا ہوں یہ برطانیہ کے MI6 کے بہت سارے پلاننگ ہوتی ہے. جس طرح CIA نے گورباچوف کو ڈیولپ کیا اور USSR کو 15 جگہوں کو تقسیم کرایا. یہی سازش میرے نزدیک عمران خان کی شکل میں پاکستان میں ہو رہا ہے.
पाकिस्तान को लेकिन डिस्टेबलाइज कंडरानी साहब करने के लिए। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जो रिजीम चेंज का या जो अमेरिका के ख़िलाफ़ मेरा बयान था वो पास्ट है, अब मैं उस पर मज़ीद बात नहीं करना चाहती, वो मेरे लिए गुजर चुका है, वो अब उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन उन्होंने जो इंतशार फैलाया और जो तहरीक अदम एतमाद के बाद उन्होंने जो रिजीम चेंज के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, बहुत सारे लोग उनके साथ इकट्ठे खड़े हुए, आवाम ने उनका साथ दिया, अब वो इससे मुखर रहे हैं। एक तरह से अगर कहा जाए कि उन्होंने यू टर्न ले लिया है अब, तो आप नहीं समझते कि जिस बुनियाद पर आपने अपना इनकलाब खड़ा किया है आप उससे ही पीछे हट रहे हैं, तो आवाम आपके साथ खड़ी रहेगी? मैं समझता हूँ आवाम को अच्छी तरह पता है और पता होना चाहिए इमरान खान नाम है यू टर्न का, उसने तो कभी सच का साथ दिया नहीं, एक बात पर खड़े ही नहीं होते। वो खुद कहते हैं यू टर्न लेना सियासी दानिशमंदी है, वो उसको अपने दानिशमंदी करार देता है, झूठ को, फरेब को, धोखे को, जबकि हमारे असूलों में यू टर्न लेना मुमक्कत है। और इसके बाद उस शख्स का कोई एक मर्तबा कोई झूठा हो जाए वो हमेशा के लिए झूठा समझा जाता है। ये हमारा कानून भी है, इस्लामी असूल भी है। कहते हैं मोमेंट एक सुराख से 2 दफा नहीं डिसा जा सकता। एक बंदा एक मामले में एक झूठ बोलता है, दोबारा उसके ऊपर भरोसा खत्म हो जाता है। तो इसलिए यू टर्न जो है एक बदतरीन किस्म की बददियानती है और उसके बाद उस पर किसी का भरोसा नहीं रहता। अब आवाम जो है तिरसमाती जो शहर है उससे उसको निकलना चाहिए। जी कंडरानी साहब, तो जब वो रिजीम चेंज का बयान वापस ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे लिए ख़त्म हो गया, तो वो मीर जाफ़र और मीर सादिक वाला बयान भी वापस लेंगे उसूलन इखलाकन? देखिए उसकी किसी बात पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। मीर जाफर और मीर सादिक भी वो सिद्दीक दिल से नहीं कह रहा है। आज भी अगर उस कॉर्नर से, उस जगह से, गेट 4 से उनको एक मैसेज आ जाए तो वो डिक्की में आकर शाबाशी देंगे, टायरों में अपने आप को बंद करके भी जाएगा। तो ये सब कुछ लुढ़खड़ाने वाले लोग हैं, ये इक़्तिदार के हरीफ लोग हैं, इक़्तिदार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेलिंग के लिए सारी जबान इस्तेमाल करते हैं। उनका मकसद से हकीकी सच्चाई उनकी नहीं होती है, वो दूसरे को डराने धमकाने और उनको ब्लैकमेल करके अपने काम निकालने के लिए सारे बयानात होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह कंडरानी साहब में गुमगा पुत्रान का नगा बुता जो बयान इंटरव्यू तो का तहरीक इंसाफ चेयरमैन दाता बुता कि जो रिजीम चेंज गप पे बयान आई आमन वस्त गस्त गप जोड़ बुता ये सर में मज़ीद तबसरा का नगना लुटा गुड़ आई पद बाजी सवाल चेस बुतगा वज़ीर इत्तलात जो रब्बालकारी स्पोक्स पर्सन ने मरियम औरंगज़ेब हम ये अबर सरा गप को तक कि इच्छो आसान नहीं कि तो एक बयान ज़ूरिया ये सर इंतशार फैलाइने सज्जी अवामा इनकलाब नाम सर यकजा करने पता तो बासानी बयान वापस ज़ूरे चूना भी थी इता हाल दीमा बरे।